کپڑے میں رکھوں صاف تو دل کو میرے کر صاف، مولا تو مدینہ میرے سینے کو بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نماز دین کا ستون ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نماز اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب ہے، یقیناً نماز دین کا ستون ہے۔ نماز سے روزی میں برکت ہوتی، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، اور نماز جنت کی کنجی ہے، اور نماز کی کنجی طہارت ہے، پاکی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے طہارت کے وہ احکام سیکھنے فرض عین ہیں جن سے نماز درست ہو سکے۔ ہمارا سلسلہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ جاری ہے۔ امیر اہل سنت کے رسالے سے مدنی پھولوں کا سلسلہ ہے، اکثر مدنی پھول اسی رسالے سے۔ پاکی کے بارے میں جو ہماری تفصیل جاری تھی، کون سی چیز بڑی ناپاکی ہے، کون سی چیز چھوٹی ناپاکی ہے، بڑی ناپاکی کتنی کپڑے پر جسم وغیرہ پر لگے گی تو کپڑا یا جسم ناپاک ہوگا، چھوٹی ناپاکی کتنی لگے گی تو کپڑا اور جسم ناپاک ہوگا، وزندار چیز ہوگی بڑی ناپاکی میں تو اس کا کتنا وزن ہوگا کہ وہ ناپاک ہوگا، اور اگر وزندار نہیں ہے، لیکوڈ ہے، مائع ہے، پانی کی طرح ہے، تو وہ کتنی لگی ہوئی ہوگی تو ناپاک ہوگی۔ اس چیز کی تفصیل کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور رہا جس جگہ نماز پڑھنی ہے اس جگہ کا پاک ہونے کا معنی کہ کون کون سی جگہ، جس جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے وہ پوری مراد ہے، کتنی مراد ہے، یہ باتیں ہم بیان کر چکے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے، بعض ان چیزوں کی وضاحت کہ جنہیں ہم ناپاک سمجھتے ہیں۔ بعض چیزیں ہوتی پاک ہے مگر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ناپاک بنا دیتے ہیں، ہمارا ذہن ناپاک بنا دیتا ہے، تو وہ چیزیں ہوتی پاک ہیں۔ یہ بات آپ کو بیان کر دی گئی۔ کھانے پینے میں حلال حرام کا تعلق ہے، یہ چیز کھا سکتا ہوں، نہیں کھا سکتا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کھانا پینا مکروہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ موضوع الگ ہے کہ یہ چیز پاک ہے ناپاک ہے۔ تو ہر پاک چیز کھائی نہیں جاتی۔ آپ اپنے کپڑے کھاتے نہیں ہیں، آپ دیوار کھا نہیں رہے ہوتے، ہر پاک چیز کھائی نہیں جاتی۔ کھانا پینا الگ بات ہے، اور نماز کے لیے پاک چیز کا ہونا یہ ایک الگ بات ہے۔ شریعت اسلامیہ نے بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہماری آسانی کے لیے، ہم مشقت میں نہ پڑیں،
ہم تکلیف میں نہ آئیں، ہماری آزمائش زیادہ نہ ہو، ہمیں چھوٹ ملے، ہمیں آسانی ملے، اس وجہ سے شریعت اسلامیہ نے، دین نے، اسلام نے ہماری بعض چیزوں کو ہمارے لیے پاک قرار دے دیا۔ ہماری آسانی اسی کے اندر ہے۔ آج ان چیزوں کو ہم بیان کریں گے۔ نمبر 1، چمگادڑ کی بیٹ اور پیشاب دونوں پاک ہیں۔ چمگادڑ ایک اندھیرا پسند پرندہ ہے جو دن کے وقت درختوں اور چھتوں وغیرہ میں الٹا لٹکا رہتا ہے اور رات کو اڑتا ہے۔ نمبر 2، جو حلال پرندے اونچے اڑتے ہیں ان کی بیٹ پاک ہے، جیسے چڑیا، کبوتر، مینا، مرغابی۔ ہمارے یہاں عام طور پہ چڑیا ہوتی ہے اور ہمارے یہاں عام طور پہ کبوتر پائے جاتے ہیں۔ تو اب اگر ان کی بیٹ کپڑے وغیرہ پر لگ گئی تو اب ایسی صورت میں نماز پڑھی ہو جائے گی۔ اوپن ایریا ہے، بڑی مساجد ہوتی ہے تو کبوتر وغیرہ آ جاتے ہیں، پھر بعض اوقات نماز بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے بیٹ کر دیتے ہیں، تو اب ایسی صورت میں کپڑے ناپاک ہونے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ مچھلی اور پانی کے دیگر جانوروں، کھٹمل اور مچھر کا خون، خچر اور گدھے کا لعاب اور پسینہ پاک ہے۔ یعنی مچھلی اور جتنے بھی پانی کے دیگر جانور وغیرہ ہیں ان کا خون یہ پاک ہوتا ہے۔ کھٹمل اور مچھر کا خون بھی پاک ہوتا ہے۔ آپ نے مچھر مار دیا نماز کے بیچ میں، کاٹ رہا تھا آپ کو، تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی نماز ٹوٹ گئی، اس کا خون بھی نکل گیا ہو تو اس کا خون پاک ہے۔ اور خچر اور گدھے کا لعاب اور پسینہ بھی پاک ہے۔ دین اسلام نے ہمیں بعض جگہوں پر آسانیاں دی ہیں۔ پیشاب کی نہایت باریک چھینٹیں، سوئی دیکھی آپ نے؟ سوئی چلائی تو نہیں ہوگی، آپ نے دیکھی تو ہوگی، ہاں درزی ہوں گے تو سوئی چلائی ہوگی، ورنہ گھر کے اندر سوئی کے کام کے لیے جو ہے نا وہ بچوں کی امی ہوتی ہیں، نہیں ہوتی تو ہماری امی ہوتی ہیں۔ سوئی جو ہے بہت چھوٹی، سوئی کی نوک کے برابر، نوک دیکھی آپ نے سوئی کی؟ سوئی کی نوک برابر کی بدن یا کپڑے پر پیشاب کی چھینٹیں پڑ جائیں تو کپڑا اور بدن پاک رہے گا۔ لیکن نارمل ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا ہماری چھینٹیں کیسے پڑ رہے ہیں، کیا چیز پڑ رہے ہیں، اس سے بچنے کا حکم اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن اگر اتنی باریک، واقعی اتنی باریک، اور آپ صحیح طور پر سمجھ سکتے کہ اتنی باریک ہے، تو پھر اب یہ کہ اس کپڑے کو ناپاک نہیں کہا جائے گا۔ جس کپڑے پر پیشاب کی ایسی ہی باریک چھینٹیں پڑ گئیں، اگر وہ کپڑا پانی میں پڑ گیا تو پانی بھی ناپاک نہ ہوگا۔ اگر آپ دیکھیں گے اس کے دیکھنے کا منظر ایسا ہی ہوگا جیسے آپ کا عام کرتا ہے، یعنی ایسا کوئی گیلا کرتا نظر نہیں آئے گا، یہ بالکل صورتحال اس کی ایسی ہی ہوگی جیسے اس پہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس میں پیشاب کی چھینٹیں ہوں گی۔ آپ کو عام بالکل سوکھا ہوا ایک جیسے کرتا بھی نظر آ رہا ہے، یہ اسی طرح ہوگا، لیکن اس میں پیشاب کی اگر چھینٹیں پڑی ہوئی ہیں تو یہ کپڑے کا حکم یہی ہے کہ یہ کپڑا پاک ہوگا۔ باریک چھینٹیں سوئی کی نوک کی برابر۔ گوشت، تلی، کلیجی میں جو خون باقی رہ گیا پاک ہے، اور اگر یہ چیزیں بہتے خون میں سن جائیں یعنی آلودہ ہو جائیں تو ناپاک ہے، بغیر دھوئے پاک نہ ہوں گی۔ دیکھیں آپ جانور ذبح کرتے ہیں، کبھی دیکھا آپ نے جانور ذبح ہوتے ہوئے؟ کیا بھی ہوگا کسی نے، اور بلکہ ایسی چیزیں تو بڑے اہتمام سے، اونٹ کا نہر دیکھنے کے لیے تو دور دور سے لوگ آ جاتے ہیں، کیسا موقع پھر نہیں ملے گا، ایسی چیزیں دیکھنے کو نہیں ملیں گی، پتہ نہیں کیا جذبہ ہوتا ہے۔ خیر جو آپ کا جذبہ ہوتا ہے اس کا جواب دے تو آپ ہی ہیں، دوسرا تو ہو نہیں سکتا۔ ذبح کرتے وقت خون نکلا، یہ خون تو بالکل پیشاب کی طرح ناپاک ہے۔ بکرے کی اترتی ہوئی کھال دیکھی آپ نے؟ اب جب اس کی کھال اتاری جاتی ہے وہ کھینچی جاتی ہے، اب کھینچی جاتی تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سارا خون 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 خون، وہ گوشت کا پورا لوتھڑا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اب اگر وہ جو گوشت آ رہا ہوتا ہے
اس گوشت میں کوئی خون وغیرہ نہیں ہوتا. خون جو ہے وہ رگوں سے نکلنا ہوتا ہے, وہ نکالا جاتا ہے. اب جو اندر رہا آپ کا, یہ تلی بھی اندر ہی ہوتی ہے, کلیجی بھی اندر ہوتی ہے, گوشت بھی ہوتا ہے. خون سے پاک گوشت جو آ رہا ہے وہ پاک ہوگا. اب اگر چونکہ ذبح ہوا ہے, خون نکلا ہے, ہاتھ کیسے ہیں, فلاں چیز کیسی ہے, گوشت میں دوسرا گوشت, کہیں خون کہیں کوئی چیزیں مکس ہو جاتی ہے, تو خون پڑ جاتا ہے گوشت کے اوپر بھی. جب پڑ جاتا ہے اور وہ پڑنے کے بعد تھوڑا ٹائم جب گزر جاتا ہے تو خون کی ایک تہ بن جاتی ہے گوشت کے اوپر. جب وہ تہ بنی ہوئی ہے تو اب وہ تہ جو ہے وہ پاک نہیں رہا, اس کو دھونا لازم ہوگا. سور کے علاوہ تمام جانوروں کی وہ ہڈی جس پر مردار کی چکنائی نہ لگی ہو پاک ہے, اور بال اور دانت بھی پاک ہے. سور خواہ آپ 1000 بالٹیوں میں ابالے اس کی ہڈیوں کو, خواہ کچھ بھی کریں, سور کا سب کچھ, اس کے بال, اس کی کھال, اس کی ہڈی, اس کا خون, اس کا گوشت, سب کا سب جو ہے وہ ناپاک بھی ہے اور کھانا بھی جائز نہیں ہے. چوہے کی مینگنی ناپاک ہے مگر گیہوں میں مل کر پس گئی یا تیل میں پڑی تو آٹا اور تیل پاک ہے. ہاں اگر مزے میں فرق آیا تو نجس یعنی ناپاک ہے, اور اگر روٹی کے اندر ملی تو اس کے آس پاس سے تھوڑی سی جگہ سے یہ روٹی کو الگ کر دیں گے, باقی میں کچھ حرج نہیں. پاخانے پر سے مکھیاں اڑ کر کپڑے پر بیٹھی, اب کپڑے کا کیا ہوگا؟ کپڑا نجس یعنی ناپاک نہ ہوگا. راستے کی کیچڑ چاہے بارش کی ہو یا کوئی اور ہو پاک ہے جب تک اس کا نجس یعنی ناپاک ہونا معلوم نہ ہو. اگر پاؤں یا کپڑوں میں لگی اور بھید ہوئے نماز پڑھ لی ہو گئی مگر دھو لینا بہتر ہے. بارش کے تفصیلی احکام انشاءاللہ الرحمن آگے آئیں گے, اس میں بھی کئی مسائل ہیں. کیچڑ کا انتظار کیجئے, آگے کیچڑ کی تفصیل آئے گی. کتا بدن یا کپڑے سے چھو جائے تو اگرچہ اس کا جسم تر ہو, گیلا ہو, بدن اور کپڑا پاک ہے. ہاں اگر اس کے بدن پر نجاست لگی ہو یا اس کا لعاب لگے تو ناپاک کر دے گا. بس یہ کتا پالنے والے بیچارے ہوتے ہیں, چال اگر کوئی نہیں ہوتا. اتنی محبت کتے سے ہوتی ہے, اپنے بچوں سے کم ہوتی ہے, ماں باپ سے بھی کم ہوتی ہے. پھر یہ کتا کتا ہی ہوتا ہے, وہ اپنی محبت میں جو کرے گا منہ میں لے گا. اب یہ صاحب کی پینٹ لے لی ہے انہوں نے, اب یہ کتا ہے تو کتا جو بھی کام کرے گا وہ کرے گا. شوقیہ کتا پالنے والوں کو تو بچنا ہی چاہیے. اب اتنا چھوٹا کتا جو خود ان کے پیر پہ آ کر جوتا پڑ جائے تو آگے پیچھے ہو جائے گا, حفاظت کیا کرے گا؟ حفاظت کے لیے کتے جو ہے وہ رکھے جا سکتے ہیں. اب یہ کتے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, کیونکہ اب کیا کہیں, کتا کتا ہوتا ہے تو وہ اپنی حرکتیں کرے گا, تو اب وہ اس طرح کی حرکت بھی بعض اوقات محبت میں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ یاد رہے کتے کا تھوک ناپاک ہے. ہاں کتے میں وفاداری کا عنصر پایا جاتا ہے, اور کتا جو ہے حفاظت کے معاملے کے اندر شعور رکھتا ہے, حفاظت کا, پہچان کا, اس میں یہ خصلتیں موجود ہیں. تو جو اس کی خصلتیں ہمارے لیے فائدے مند ہیں اتنی حد تک اس کو استعمال کرنے کی دین نے اجازت دی ہے. حفاظت کی غرض سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے, اور اس کے علاوہ شوقیہ اس کو پالنا اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو شوقیہ پالیں. البتہ اس کا جسم تر ہو تو اب یہ کپڑے پہ جو لگا اس سے کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر آپ کے سامنے یہ ناپاکی کے اندر گٹر بھی بہ رہے ہوتے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, آپ خود دیکھ رہے گٹر میں ڈبکیاں بھی لگا رہا ہے, پھر آ کر آپ کے قدم بوسی بھی کر رہا ہے, تو آپ مسائل ہو جائیں گے آپ کو جب وہ قریب سے آ کر دیکھ رہا ہے. تو آپ نے خود دیکھا ہے ناپاکی کے اندر سے ہو کر آ رہا ہے تو الگ بات ہے, ورنہ صرف اس کا جسم گیلا ہونا, یہ پانی وغیرہ کے ذریعے جو گیلا ہوا ہے اس سے ناپاکی کا حکم نہیں دیا جائے گا. ہاں سامنے سامنے ناپاکی لگی ہے تو اب تو آپ کا کپڑا ناپاک ہوگا. عورتوں کا ایک اہم مسئلہ
کپڑے پاک کرنے کا طریقہ صفحہ 21 سے مطالعہ کر لیجئے. میانی تر تھی اور ہوا نکلی تو کپڑا نجس نہ ہوگا. میانی یعنی دونوں پائنچوں کے بیچ کا کپڑا، اس کو رومالی بھی کہتے ہیں. اپلے یعنی گائے بھینس کا سوکھا ہوا گوبر جلا کر کھانا پکانا جائز ہے. اپلوں پر رکھ کر کھانا پکایا جاتا ہے، اس کو جلایا جاتا ہے. تو اس کو جو جلایا جا رہا ہے، اپلے کا دھواں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہ ساری چیزیں اس سے کھانا بنایا تو کھانے میں حرج نہیں ہے. اپلے یعنی گائے بھینس کے سوکھے ہوئے گوبر کا دھواں روٹی میں لگا تو روٹی ناپاک نہ ہوئی. یعنی اگر یہ دھواں جو ہے یہ روٹی پر لگ بھی گیا تب بھی روٹی پاک ہے. اپلے کی راکھ پاک ہے، اگر راکھ ہونے سے قبل بجھ گیا تو ناپاک ہے. پوری راکھ بن گیا، پورا ہی اپلا جل گیا تو اب راکھ پاک ہے، ورنہ بچا ہوا اپلا وہ ناپاک ہی ہوگا. تنور یا توے پر ناپاک پانی کا چھینٹا ڈالا اور آنچ سے اس کی تری جاتی رہی، اب جو روٹی لگائی پاک ہے. دکھائیں، یہ فرض کیجئے یہ پانی ناپاک ہے. اب یہ ناپاک پانی لگانے کے بعد یہ انہوں نے آگ لگائی ہے. یہ دیکھیں یہ پانی کے چھینٹے جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں. اب فرض کریں کہ پانی جو ہے وہ ناپاک ہے، ناپاک پانی کے چھینٹے اس وقت پڑ چکے ہیں. اب آگ لگا دی گئی. آگ لگانے کے بعد جو تنور تھا پانی کا اثر اس سے ختم ہو گیا، وہ ختم ہو چکا. اب اس کے بعد جو ہے یہ اب انہوں نے روٹی جو ہے بنانا شروع کر دی اور روٹی اب انہوں نے لگا دی. تو ایسی صورت کے اندر چونکہ اب جو تنور تھا وہ آگ جلانے کے بعد اس پہ پانی کا اثر باقی نہ رہا تھا تو یہ روٹی پاک ہے. البتہ یہ جو پانی ڈالتے ہیں روٹی بنانے والے وہ پاک پانی ہی ڈالتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب ہمارا اگلا موضوع انشاءاللہ الرحمن بارش کے پانی کے احکام ہے. بارش کے پانی کے احکام میں تفصیل ہے انشاءاللہ الرحمن. اب اگلے سلسلے کے اندر بارش کے پانی کے احکام بیان کیے جائیں گے. آخر میں ہم نعرہ لگائیں گے، تیار ہیں آپ؟ مسجد بھرو تحریک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کپڑے میں رکھوں صاف تو دل کو میرے کر صاف. مولا تو مدینہ میرے سینے کو بنا دے.